یہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کو یہ خدشہ ہے کہ الیکشن شاید 120 دن کے اندر بھی نہ ہو؟ ہمارے ساتھ سید نیر حسین بخاری صاحب سابق چیئرمین سینیٹ آف پاکستان موجود ہیں. بہت شکریہ بخاری صاحب میں جوائن کرنے کے لیے. آج جو بلاول کی اسپیچ تھی وہ کافی فائری تھی. بڑے ڈائریکٹلی بھی انہوں نے باتیں کی, کچھ انڈائریکٹلی باتیں بھی کی. میرے لیے جو 2-3 باتیں اسٹینڈ آؤٹ کی, ایک تو سب سے پہلے وہ 90, 100 اور 120 وہ کہتے ہیں کہ ان تینوں جو بھی آپ کے نزدیک آئینی طور پہ اس وقت ممکن ہے اس کے اندر الیکشن کرا دیجئے اور الیکشن شیڈول کا اعلان کر دیجئے. یہ کہنا کیوں پڑا؟ کیونکہ فروری کے اندر تو الیکشن کے حوالے سے آپ لوگوں کو شاید خدشہ ہے کہ الیکشنز نہ ہو کیا؟ کیونکہ باقی پارٹیاں تو فروری کے حساب سے تیاری کریں. شکریہ. آپ نے کافی تفصیل سے باتیں کی اپنے انٹرو پہ اور بہت سارے ایشوز ریز کیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر 1 by 1 آپ ایشو ریز کرتی تو میں ان کو رسپونڈ بھی کرتا. یعنی میں رسپونڈ کروں گا آپ نے جو ایشوز اٹھائے ہیں. پہلی بات تو جو بلاول صاحب نے کی, بلا شبہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک کے جو مسائل ہیں اس کا حل کیئر ٹیکر کے پاس نہیں ہے, اس کے مسائل کا حل الیکٹڈ گورنمنٹ کے پاس ہے, اور جو چوزن ریپرزینٹیٹو ہیں انہی کو حق ہے کہ وہ اس ملک پہ عوام پہ حکمرانی کریں, ان کی جو حق میں جو رائے استعمال کرتے ہیں الیکشن میں اس کے ذریعے سے. تو پاکستان پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کانسٹیٹیوشنل پروویژن کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جی چیئرمین نے کہا 90 ڈیز نہیں تو 100 ڈیز یا 110 ڈیز, obviously ایک ہمارا موقف آج بھی ہے کہ ان دیز سرکمسٹانسز ڈیلیمیٹیشن کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن اوور رائڈ کرتا ہے سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کو. یہ ڈیلیمیٹیشن کر رہے ہیں الیکشن ایکٹ 2017 کے نیچے, اور اس کی سیکشن 17 کے نیچے یہ ڈیلیمیٹیشن ہو رہی ہے. کانسٹیٹیوشن میں یہ بات ضرور پرووائڈڈ ہے, اگر آپ آرٹیکل 51 کو پڑھیں تو اس میں نمبر آف سیٹس دی گئی ہیں جو سب آرٹیکل 1 ہے. سب آرٹیکل 3 میں ایلوکیشن آف پروونسز ہے. تو سب آرٹیکل 5 میں کہ جی پاپولیشن کی ریپرزنٹیشن جو ہوگی پروونسز کی آن دی بیسس آف سینسس جو ہوگا لاسٹ آفیشلی پبلشڈ ہوگا. سو 5 اگست کو یہ سی کا اجلاس ہوتا ہے, اور آبویسلی یہ ایک انڈرسٹینڈنگ سی آئی کی میٹنگ میں جو پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر سندھ کے وہاں موجود تھے تو ان کو یہ علم تھا کہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن اوور رائڈ کرے گی, کیونکہ اگر نمبر آف سیٹس کو انکریز یا ڈیکریز کرتے ہیں آپ, یا اس کو ریشفلنگ ہے امانگس دی پروونسز آلسو, وہ بھی وداؤٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اٹ واز رائٹلی انڈرسٹوڈ کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈ نہیں ہو سکتا, کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈ کرنے کے لیے یو نیڈ 2/3 میجورٹی آف بوتھ ہاؤسز. تو آبویسلی یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ انہی ڈیلیمیٹیشنز کی بنیاد پہ الیکشنز ہوں گے. ٹھیک ہے, اور اسی لیے وہ ووٹ بھی کیا انہوں نے. لیکن بخاری صاحب آپ کی ہی بات کو اگر ہم تھوڑا سا آگے, اس سے ضمنی سوال ہے نا, تو اگر آپ سمجھتے ہیں ڈیلیمیٹیشن نہیں ہونی, پرانی اس پہ الیکشن ہونے, تو آپ 90 دن کا مطالبہ کریں. آپ نے کہا کہ 120 دن, مطلب آپ آگے 90 دن سے آگے جو یہ لیوریج دے رہے ہیں, پھر کس چیز کا دے رہے ہیں اگر الیکشن میں کچھ آپ کے نزدیک ہونی نہیں ہے مزید کچھ ہلکا بندیاں؟ تو دیکھیں وی اسٹک ٹو دیٹ پوزیشن. لیکن یہ دس از این انسلری اسٹیٹمنٹ آف چیئرمین صاحب کہ جی کراؤ صحیح, الٹیمیٹلی سولوشن ٹو دی پرابلم از کہ الیکشن ہونے چاہیے, اور اس ملک میں منتخب نمائندوں کے حوالے اقتدار ہونا چاہیے, بھلا وہ کسی کو بھی ووٹ دے, کسی جماعت کو بھی دے, لیکن یہ کیئر ٹیکر کو یہ فار ان لمیٹڈ پیریڈ ہم نہیں چاہتے کہ دے شوڈ رول دی کنٹری. سر یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی بخاری صاحب؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ان لمیٹڈ رول کی طرف بات جا رہی ہے؟ بیکاز فروری کی تاریخ آ رہی ہے نا, پی ایم ایل این بھی یہی دیتی ہے. Even there might be some apprehension in the mind of my chairman. تو یہ اس کی کلیریفیکیشن وہ دے سکتے ہیں, اور انہوں نے کہا, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہیں, اور کانسٹیٹیوشن پروویژن جو ہیں وہ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل ہونی چاہیے. سر وہ تو 90 ڈیز کہتا ہے. میرا خیال تھا چونکہ تحریک انصاف 90 ڈیز کہہ رہی ہے, آپ لوگ بھی 90 ڈیز کہیں گے. تحریک انصاف عدالت جانے کی بات کرتی ہے, آپ عدالت چلے جائیں گے کہ 90 دن میں نہیں ہو رہے. یہ جو آپ نے لیوریج دیا ہے کہ 100 ہو 120 ہو, جب بھی ہو کرا ضرور لیں, لگ رہا ہے ایسے جیسے آپ کو کہیں خدشہ ہے کہ الیکشن شاید ہونے ہی نہیں ہے, اس لیے آپ کہہ رہے بھی کرائے جائیں. اسی لیے دیکھنے میں نے کہا کوئی اپریشنز ہیں تو چیئرمین صاحب کے نالج میں ہوں گی obviously, اور اس کی ایکسپلینیشن چیئرمین صاحب دے سکتے ہیں, میں نہیں دے سکتا.
دیٹ از ناٹ مائی اسٹیٹمنٹ. تو یہ بڑی واضح بات ہے. اور اس پہ کیونکہ الیکشن کمیشن کا اصرار ہے, دیر از اے کنٹروورسی بٹوین الیکشن کمیشن اینڈ پریزیڈنسی آلسو, جی, اور وہ بھی ابھی میٹر سب جوڈس ہے سپریم کورٹ میں, اور اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. آپ نے ایک بات کی جو آصف علی زرداری صاحب کا نام لیا کہ وہ بینیفیشری ہیں جی, اس کے نیب امینڈمنٹ کے. کیا بینیفیشری ہیں, ان کی کوئی ایکویٹل ہوگی؟ نہیں سر, اس میں وہ جو اونلی تھنگ از دس, جی اس میں جو کیسز کی لسٹ میری گئی نا, بات سن لینا. جی نہیں میری بات سن لینا, آپ نے لسٹ میں کی نا, ہمیں بتا دے کہ آپ نے کہا لسٹ یہ ہے, لسٹ وہ یہ گئی ہے کہ وہ کیسز ٹرانسفر ہو گئے ہیں فرام ون فورم ٹو اندر فورم. ہماری کوئی ایکویٹل نہیں ہوئی, ایکویٹل کسی اور کی ہوئی ہوگی جو چیئرمین صاحب نے ذکر کیا ہے. ہمارے کسی کی خورشید شاہ کی ایکویٹل ہوگی ہے, ہمارے اسپیکر سندھ اسمبلی کی ایکویٹل ہوگی ہے سراج درانی صاحب کی, یا ہمارے اور جو لوگوں کے خلاف مقدمات ہیں ان کی ایکویٹل ہوئی ہے کسی کورٹ سے. دی اونلی تھنگ از کہ ایک فورم سے اس امینڈمنٹ کے ذریعے دوسرے فورم میں مقدمات چلنے ہیں. تو ہمیں تو کوئی بھی بینیفٹ نہیں ملا کہ ہم نے ایکویٹل لے لی ہو. یہ تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہتا تھا, دس شوڈ بی کلیریفائڈ ناؤ. ٹھیک ہے, چلیں, اٹ از ناٹ این ایکویٹل. صحیح, یہ ٹیکنیکل نقطہ آپ نے بتا دیا. جی اچھا, سیکنڈلی آپ نے کوشچن کیا کہ پیپلز پارٹی الیکشن سے بھاگ رہی ہے یا اس وقت بھاگ گئی. قطعاً نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز تھے انہوں نے ریزگنیشن ٹینڈر کیے, یو ریکال, نیشنل اسمبلی سے, اور پھر ان ریزگنیشنز کو جو اسپیکر نے ایکسپٹ کر لیا تو پھر الیکشن کمیشن نے ایک شیڈول دیا بائی الیکشنز کا. تو پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن سے بھاگتی نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹس فیلڈ کیے, ہمارے لوگوں نے نامینیشنز پیپر فائل کیے, ہمارے لوگوں نے سمبل کے لیے درخواست دی, لیکن پی ڈی ایم بیک آؤٹ کر گئی. ہم پی ڈی ایم کے ساتھ الائنس میں ضرور تھے گورنمنٹ میں, لیکن ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں. اور اس پہ الٹیمیٹلی فارمر پرائم منسٹر نے اور ان سب نے ریکویسٹ کی میری قیادت کو کہ جی پی ڈی ایم بیک آؤٹ کر رہی ہے بائی الیکشنز کا, تو آپ نہ کنٹیسٹ کریں. سو کیونکہ ہم الائنس میں بیٹھے تھے, میجورٹی بیک آؤٹ کر رہی تھی, تو الٹیمیٹلی میجورٹی کا ڈیسیژن ہمیں ایکسپٹ کرنا, لیکن ہم الیکشن سے نہیں بھاگے. یہ میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے آپ کو نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کے جو بائی الیکشن سے باقی لوگ بھاگ گئے تھے. تو سر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پھر کیا ہوا؟ وہاں پہ جو الیکشنز تھے وہاں کے 90 دن کی, سر 90 120 چلے جتنے بھی دن کے اندر الیکشن کروانے, کیا وہاں پہ آئینی ایک ذمہ داری نہیں تھی؟ بیکاز اس وقت چونکہ لیوے دیا گیا, آج اسی کا فائدہ اٹھا کے اب نئی جسٹیفیکیشنز اگر آ گئیں, جو آپ کے خدشات ہیں, آپ نے کہا کچھ اپریہنشنز ہوں گے, آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے, وہ اپریہنشنز کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ قانونی طور پہ, آئینی طور پہ اگر گنجائش بنے گی تو وہ کیسے بنے گی؟ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کی مثال سامنے رکھ کے بنے گی نا سر. دیکھیں جی, وہ جو ماضی میں ہوا, ہم تو اس وقت بھی 14 مئی کے انتخابات کنٹیسٹ کرنا چاہتے تھے, لیکن الیکشن کمیشن انتخابات نہیں کرنا چاہتا تھا. جی, اگر الیکشن کمیشن نہ کرنا چاہے تو ہم کہاں ہوا میں الیکشن کنٹیسٹ کرتے؟